ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم رواه البخاري ومسلم. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد رواه البخاري ومسلم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، رمضان کا مبارک مہینہ یہ آ چکا اور تیزی سے جا رہا. 7واں دن اس کا مکمل ہونے کو ہے. 7 قیمتی راتیں گزر گئیں، 7 قیمتی دن گزر گئے. بہت سے لوگوں نے ان 7 دنوں کو اتنا قیمتی بنا لیا ہوگا اور اللہ کا قرب حاصل کیا ہوگا اور آخرت کے لافانی درجے حاصل کیے ہوں گے جن کا علم وہاں جا کر ہوگا کہ کیا کچھ
ذخیرہ آخرت جمع کر لیا، اور بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے غفلت میں دن گزار دیے اور قیمتی دولت کو ضائع کر دیا۔ ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم کن لوگوں میں قدردانی کرنے والوں میں ہیں یا ناقدری کرنے والوں۔ بہت قیمتی دن ہے، بہت قیمتی زمانہ ہے، بہت قیمتی لمحات ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو تراویح کا سجدہ ہے، یہ ایک سجدہ اللہ تعالی کے مقام قرب کا ایک مرحلہ ہے۔ ایک سجدہ ایک درجہ قرب دلاتا ہے۔ تو روزانہ 40 سجدے ہو گئے، تو 40 مقامات قرب آدمی طے کرتا ہے، اور 7 دن ہو گئے تو 280 مقامات قرب ہو گئے۔ تو کتنے ہوں گے جنہوں نے 280 درجے اللہ تعالیٰ کے قرب کے طے کر لیے؟ بشرطے کہ سجدہ ویسا ہی سجدہ ہو، اللہ تعالیٰ کو پسند آیا ہو۔ اور اگر غفلت بھرے سجدے ہیں تو سمجھیے کہ اوقات بہت تیزی سے ہم ضائع کر رہے ہیں، لہذا قدردانی کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے پھر بعد میں افسوس ہو کہ ہم تو کچھ نہ کر سکے۔ تو بہرحال یہ جو روایتیں پڑھی گئی ہیں دونوں حدیثیں بخاری شریف میں بھی ہیں اور مسلم شریف میں، اور ان روایات میں اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزے کے فضائل کو بیان فرما رہے ہیں کہ روزہ کتنی بڑی چیز ہے، کیسی دولت ہے، کیسی سعادت ہے، کیسا قیمتی عمل ہے۔ اللہ کے محبوب صحابہ کو تو روزے کا شوق دلا رہے ہیں۔ تو ایک تو روزے کی شوق ہمیں ہونے، روزے کا شوق ہو، روزے کی فضیلت معلوم ہو، تاکہ اس عمل کا شوق اور ذوق ہو کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں بس یہ نہیں کہ فرض سر سے اتارنا کہ چلو بھائی فرض اتر رہے ہیں، گرمی کے دن ہے بھائی بس فرض ہیں تو کیا کریں، کرنا پڑ رہا ہے تو کر لیں، کیا کریں روزے فرض ہیں تو اب رکھ رہے ہیں، یعنی ایک بوجھ سمجھ کے سر سے اتار لیں تو فرضیت تو اس سے بھی ادا ہو جائے گی۔ اور ایک یہ ہے کہ سعادت سمجھنا اور اسے بڑی دولت سمجھنا، یہ کب ہوگا؟ جب فضائل سامنے ہوں گے کہ یہ تھوڑی سی بھوک، تھوڑی سی پیاس سے مل کیا رہا ہے، تھوڑی سی بھوک، تھوڑی سی پیاس، تھوڑی سی گرمی کے برداشت کرنے پر کیا کچھ مل رہا ہے، تو سودا تو بڑا سستا ہے۔ پانی مشقت ہے، تھوڑی سی مشقت پانی، اور رہ جانے والا عمل ہمیشہ کے لیے باقی اور لافانی۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزے کے بعد کی دعا ہے، افطار کی دعا ہے، اور افطار کے بعد پھر ایک اور دعا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی۔ دیکھیے یہ ہمارے آقا اپنے رب سے مناجات فرما رہے ہیں۔ ذهب الظمأ، یا اللہ پیاس تو چلی گئی، افطار کر لیا، ٹھنڈا پانی پی لیا، پیاس بجھ گئی۔ ذهب الظمأ، یا اللہ پیاس تو بجھ گئی، پیاس ختم ہو گئی، پیاس چلی گئی۔ وابتلت العروق، اور یا اللہ میری رگیں تر ہو گئی، رگیں تر ہو گئی۔ کیسی تسکین ملتی ہے جب افطار میں آدمی پانی پی لیتا ہے، شربت پی لیتا ہے، سارے جسم میں تراوٹ محسوس ہے۔ وابتلت العروق، یا اللہ رگیں تر ہو گئی، تراوٹ ہو گئی، سارا جسم جو ہے وہ ایک جو ہے کیفیت محسوس ہونے لگتی ہے، کیف و سرور میں آ جاتا ہے۔ وابتلت العروق، یا اللہ رگیں تر ہو گئی۔ وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی، یا اللہ اس کا اجر باقی رہ گیا، ثابت رہ گیا اس کا بدلہ، یعنی یہ جو مشقت تھی، یہ عارضی تھی، فانی تھی، اور جو ہے اس کا بدلہ اور اس کا اجر یہ لافانی اور باقی ہمیشہ کے لیے رہنے والا بنا۔ تو ثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی، تو یہ دعا بھی پڑھ لینی چاہیے افطار کے بعد۔
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی. تو اجر باقی رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا یہ قیمتی مہینہ دے دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے حضور کے مبارک فرمان کو ہم تک پہنچا دیا. تو دیکھیے یہ کیسے پیارے فرمان ہیں جس میں روزے کا شوق، روزے کی ترغیب، روزے کی اہمیت، روزے کی قیمت بیان کی جاتی ہے کہ روزے پر ملتا کیا ہے. اس لیے روزے کو بوجھ نہ سمجھا جائے، روزے کو سعادت سمجھا جائے کہ کتنی بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کے ہر عمل کو بڑھایا جاتا ہے. جو بھی عمل ابن آدم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھاتے ہیں. یضاعف اسے بڑھاتے ہیں، دگنا کرتے ہیں. کوئی بھی عمل کر لے، کوئی بھی نیکی کر لے، نماز پڑھ لے، تسبیح پڑھ لے، ذکر کر لے، درود شریف پڑھ لے، قرآن پاک کی تلاوت کر لے، کسی کو کھانا کھلا دے، صدقہ خیرات کر دے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کر دے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر دے، کوئی بھی نیکی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھاتے ہیں. تو فرمایا کہ الحسنۃ بعشر امثالها، اور وہ نیکی اللہ تعالیٰ 10 گنا سے بڑھاتے ہیں، اور الی 700 ضعف 700 گنا تک کر دیتے. ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا کر دیتے. مانا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 سبحان اللہ کا ثواب دے دیتے. واقعی اس نے سبحان اللہ دل کی گہرائی سے کہا ہو تو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو آپ ایک سبحان اللہ کہنے پر ایک اجر نہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب نہیں ملے گا، 500 دفعہ تک مل سکتا. ایسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ہر عمل پہ 700 گنا تک دے دیتے ہیں. 10 گنا، 20 گنا، 30 گنا، 100 گنا، 200 گنا، یہاں تک کہ 700 گنا تک عمل کی قیمت اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، عمل کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں. دیکھیے اپنے بندوں پر تھوڑا سا عمل بندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اسے بدلے میں بہت زیادہ دے دیتے ہیں. 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے تو یہ نہیں کہ چلو 2 رکعت ہی کا ثواب دیا، بلکہ 20 رکعت کا ثواب دیا، بلکہ بڑھاتے بڑھاتے 1400 رکعت کا ثواب دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں کہ 2 رکعت پڑھ لو 1400 کا ثواب لے لو. یعنی جیسے دھیان، جیسی توجہ اور جیسے اللہ تعالیٰ راضی ہوں پڑھنے سے اس طرح پڑھ لیں تو 700 گنا تک ثواب مل سکتا. تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اس طرح بدلہ عطا کرتا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ گناہوں کو وہیں تک روکتے، گناہوں کو نہیں بڑھاتے. جتنا گناہ کیا ایک ہی وبال پڑے گا، ایک گناہ پر 10 وبال نہیں پڑیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں. تو نیکیوں کی بات چلی تو اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اجر بڑھا دیتے ہیں ہر نیکی کا. مگر فرمایا قال اللہ تعالی الا الصوم، سوائے روزے کے، کہ ایک روزہ رکھا تو اس کا ثواب 700 روزوں کا نہیں دیں گے، بلکہ اس کا ثواب کچھ اور ہی ہے، اس میں بدلہ کچھ اور ہی ہے. یہ اس میں خصوصی پیکیج ہے. روزے میں گویا آج کی اصطلاح میں کہہ لیجئے کہ خصوصی پیکیج ہے، الگ الگ حساب ہے، اس کا بدلہ دینے کا الگ حساب. وہ فرمایا کہ الا الصوم فإنه لی، کیونکہ یہ روزہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یعنی 700 گنا تک ثواب جو ملا تھا وہ فرشتوں کے واسطے سے ملا تھا، اور اب جو روزے کا ثواب دیں گے وہ خود دیں گے. اس کو مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص انعام میں پاس ہوا، امتحان میں پاس ہو گیا. اب اس کے استاد اسے انعام دینا چاہتے ہیں. اب استاد صاحب نے 100 روپے نکالے اور اپنے خادم کو کہا کہ بھئی فلاں طالب علم کو یہ 100 روپے انعام میں دے دو، یہ امتحان میں پاس ہوا. تو دیکھیے 100 روپے مل گئے، انعام مل گیا پاس ہونے کا، سب کو بھی پتہ چل گیا کہ 100 روپے ملے. اور
ایک طالب علم ہے وہ بھی امتحان میں پاس ہوا، اس کو استاد نے کہا ادھر آؤ، ماشاءاللہ تم بڑے پاس ہوئے، اور اپنی جیب سے 5,000 کا نوٹ نکالا اور چپکے سے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کیا ملا، مگر اپنے ہاتھ سے خود دیا۔ دیکھیے یہ بڑی سعادت ہے کہ اپنے ہاتھ سے دیا، اور وہ بھی سعادت ہے کہ خادم کے ذریعے بھجوا دیا کہ بھئی وہ میرا فلاں طالب علم امتحان میں پاس ہوا، اسے انعام پہنچا اور 100 روپے مل گئے۔ تو یہ بھی سعادت ہے، یہ بھی انعام ہے، مگر ایک انعام خصوصی ہوتا ہے، اپنے پاس سے دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ خصوصی انعام فرما رہے ہیں روزے پر، ایسی اہم ترین عبادت ہے، ایسا اہم ترین عمل ہے روزہ، اتنی بڑی دولت ہے یہ روزے کا عمل۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو روزے کی قیمت بتلا رہے ہیں کہ روزہ ایسی دولت ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیں گے، اور 700 گنا سے نامعلوم کتنا بڑھا کر دیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ لِي، کہ روزہ تو خاص میرے لیے ہی ہے، اس لیے کہ روزہ آدمی تنہائی میں بھی ہوتا ہے تو کھانا پینا نہیں کرتا، سب پیاس لگی ہے، ٹھنڈا پانی سامنے ہے مگر نہیں پیتا، یہ ہے اللہ کے لیے روزہ۔ فَإِنَّهُ لِي، کیونکہ یہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اور بعض روایتوں میں انا اجزا بھی، میں ہی بدلے میں دے دیا جاؤں گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزے کے بدلے میں مل جاؤں گا، یعنی میری معیت مل جائے گی۔ اب جسے اللہ تعالیٰ مل جائے پھر اس کو تو سب کچھ ہی مل گیا۔ تو بہرحال روزے کی یہ قیمت اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی، روزے کی یہ فضیلت اور شان ہمارے آقا نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ خود براہ راست اس کا بدلہ لیتے، کسی واسطے کو بیچ میں نہیں داخل فرمایا۔ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے، لہذا روزہ رکھ کر آدمی کو خوش ہونا چاہیے، چاہے کیسی مشقت ہو، چاہے کیسی ہی تکلیف ہو، اس کو سعادت سمجھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زندگی کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ سخت گرمی ہو اور سخت دھوپ ہو اور میں روزہ رکھوں، یعنی سخت گرمی کی حالت میں روزہ رکھنا، یہ جو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے مجھے اپنی زندگی پسند ہے کہ زندگی بڑھ جائے تو تھوڑی سی یہ مشقت اور نہیں جھیلنی، کیونکہ اس مشقت کا بدلہ بہت اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود مل رہے۔ یہ ہے عشاق کی باتیں، جن کے سامنے روزے کی حقیقت تھی تو انہیں زندگی اسی لیے پسند تھی کہ میں روزے رکھتا رہوں، اور روزے بھی کون سے؟ سخت گرمی کے، اور سخت گرمی کون سی؟ عرب کی، عرب کی گرمی اور مشہور ہے، اور سخت ہوتی ہے اور شدید ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ صحابہ کی شان تھی کہ دھوپ میں اور پیاس میں ان کو مزہ آتا تھا کہ یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ تو ہمارے بھی روزے گرمی کے ہیں، تھوڑی سی دھوپ، تھوڑی سی پیاس، تھوڑی سی مشقت، اسے سعادت سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم کس کے لیے برداشت کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے لیے ہے، اپنے خالق اپنے مالک کے لیے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں، ہمارا کمال نہیں، یہ ان کا عطیہ ہے، یہ عطا ربانی ہے کہ ان کی توفیق سے ہم یہ روزے کا فرض ادا کر رہے ہیں، ورنہ ہمارا کوئی کمال نہیں۔ تو اسے سعادت سمجھنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے، اور شوق اور ذوق سے روزے کی عبادت کو اختیار کرنا چاہیے۔ روزہ جو ہے ذوق شوق سے رکھنا چاہیے، بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی دل ہی دل میں خوشی سے محسوس ہو۔ پھر فرمایا کہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ یہ اپنی خواہشات اور اپنے کھانے پینے کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے، یعنی خالق و مالک، ہمارے پیدا کرنے والے، ہم پر احسان کرنے والے اور ہمیں سب کچھ دینے والے، وہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ یہ بیچارہ اس نے اپنی خواہش کو چھوڑا، اپنے کھانے پینے کو چھوڑا، میری وجہ سے، من اجلی، میری وجہ سے چھوڑا، یعنی اتنی قدردانی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ روزے دار کی کہ دیکھو، دوسرے الفاظ میں کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پیار آتا ہے روزے دار کہ جب وہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ لہذا ایک حدیث میں آتا ہے کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہو۔ کیا مطلب؟
کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، ساری من پسند چیزیں سامنے ہیں، اور یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے خاموش بیٹھا ہے، ہاتھ نہیں بڑھا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا پسند آ رہی ہے کہ دیکھو میرا فرما بردار ہے، اور اس وقت بندہ کامل اطاعت میں لگا ہوا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ کھاؤ نہیں، چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں سارے دسترخوان پہ، اور یہ بیٹھا ہوا ہے اور اس وقت دعاؤں میں لگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ ایسا پیارا لگتا ہے کہ فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، جاؤ اور میرے روزے داروں کی افطار کے وقت کی دعاؤں پر آمین کرو۔ اب یہ بندہ دعائیں مانگتا ہے اور فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اب بتائیے جس دعا پر فرشتے یہ کہہ دیں کہ یا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیجئے، آمین کے معنی ہیں استجب، یا اللہ دعا قبول فرما لیجئے، آمین کے معنی یہ ہیں۔ تو گویا کہ فرشتے سفارش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آپ اس روزے دار کی اس افطار کے وقت کی دعا کو قبول فرما لیجئے، یہ دعا کر رہا ہے، یہ دعا کر رہا ہے، قبول فرما لیجئے۔ دیکھیے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ پسند آتا ہے۔ تو اس وقت کی دعا بھی حضور نے تعلیم فرما دی، یا واسع الفضل اغفر لی۔ حضور کی عجیب شان ہے، امت کی بڑی عجیب تعلیم فرمائی کہ بھائی مانگنے کی چیز تو بخشش ہے، بخشش مل گئی تو کام بن گیا۔ تو دیکھیے افطار کے وقت کی دعا سکھائی، یا واسع الفضل، اے وسیع فضل والے، اغفر لی، مجھے بخش دے، معاف کر۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، یہ دوسری دعا ہے افطار کے وقت۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، یا اللہ میں آپ کی اس رحمت کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں جو ہر چیز پر وسیع ہے، یہ کہ تو میری بخشش کر دے، ان تغفر لی، کہ تو مجھے بخش دے، مجھے معاف کر۔ دیکھیے اس وقت اصل چیز بخشش کی دعا مانگ لو، ساری دعائیں مانگو، اپنی دنیاوی حاجتیں بھی مانگو، ہر چیز مانگو، مگر اہم ترین چیز کہ بخشش ہو جائے گناہوں کی، گناہ معاف ہو جائیں، گناہ دھل جائیں، پاک صاف ہو کر یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے، یہ ہے اصل۔ تو دیکھیے افطار کے وقت کی دعائیں بھی سکھا دی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ اس نے اپنی خواہشات کو اور اپنے کھانے پینے کو میری وجہ سے چھوڑ دیا۔ پھر فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ فرحت عند فطری، ایک خوشی تو افطار کے وقت نقد مل جاتی ہے، یہ ایسی خوشی ہے کہ جس کو آدمی محسوس کر سکتا ہے، الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، ہر روزے دار محسوس کرتا ہے۔ اور جس نے کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہوتا اسے ایک بے چلی، ایک بے چینی، ایک بے کیفی سی محسوس ہونے لگتی ہے، خود اندر ایک بے کیفی سی محسوس ہوتی ہے جس نے روزہ نہیں رکھا ہوتا، حالانکہ وہ بھی افطار میں شریک ہوتا ہے، افطار میں کھا پی رہا ہوتا ہے، اور جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے اس کے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ نقد ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ہر ایک اس کو محسوس کر سکتے ہیں اور محسوس کرتا ہے کہ فرحت عند فطرہ، یہ فرحت ہے، خوشی ہے جو افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ وفرحت عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی کب ملے گی؟ ایک خوشی جب ملے گی جب یہ بندہ اپنے رب سے لقاء، ملاقات کرے گا، تو اس وقت کی خوشی بھی آدمی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ دیکھیے جو اولاد والے ہیں ان کو کچھ احساس ہوگا کہ کوئی ان کا بیٹا یا بچی بہت عرصے بعد دور سے ملنے آتی ہے، تو جس وقت ملاقات ہوتی ہے وہ خوشی کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور ہر ایک محسوس کرتا ہے کسی ایسے سے جس سے گہرا تعلق ہو، بہن ہے، بھائی ہے، کوئی دور سے آتا ہے سفر کر کے اور بہت عرصے بعد ملنے کے لیے آتا ہے، تو جس وقت ملاقات ہوتی ہے تو پہلے وہلے میں ایک عجیب سرور ہوتا ہے، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور پھر تو ملاقات لمبی ہوتی ہے، کئی دن رکنا ہوتا ہے، تو پھر وہ کیفیت نہیں ہوتی جو عین ملاقات کے وقت ہوتی ہے، پہلی ملاقات کے وقت۔ تو وہ ایک خوشی کی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت بھی روزے دار کو ہوگی، اور وہ کیا خوشی ہوگی، وہ کیا عالم ہوگا، اس کا یہاں اندازہ نہیں لگایا جاتا، بس اس کے لیے تو آج تیاری کرنی ہے۔
ایسے روزے رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، ایسے روزے کا اہتمام کریں کہ روزے میں کوئی گناہ نہ ہو، آنکھ بھی صحیح استعمال ہو، زبان بھی صحیح استعمال ہو، کان بھی صحیح استعمال ہو، اور دل دماغ بھی صحیح استعمال ہو، سارے اعضاء جوارح صحیح استعمال ہوں، کوئی گناہ نہ ہونے پائے روزے کے اندر، اور خوب نیکیوں کی کثرت ہو روزے کے اندر، ایسا روزہ بن جائے تاکہ جس وقت لقاء ہو اپنے رب سے اس وقت بڑی خوشی ہو، تو اپنے رب سے ملاقات کے وقت ایک خوشی ملے گی، اور ایک خوشی روزانہ افطار کے وقت مل جاتی ہے۔ یہ سب روزے کی جو ہے فضائل حضور صحابہ کو سنا رہے ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کے منہ کی بو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ خوشبودار ہے، من ریح المسک، مشک کی خوشبو سے، یعنی مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ کیا مطلب کہ بھائی روزے دار کو شام کے وقت بھوک کی وجہ سے ایک عجیب بو منہ میں پیدا ہو جاتی ہے، اس بو کو اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آتی ہے جیسا کہ مشک کی خوشبو، مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ اس خوشبو کو محبوب فرماتے ہیں۔ یہ بھی عشق کے قبیلے سے باتیں ہیں، اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ ایسی چیز بھی اللہ کو پسند آنے لگتی ہے، اتنا محبوب ہو جاتا ہے وہ بندہ اللہ کے نزدیک کہ سارا دن اللہ کے لیے اس نے کھانا پینا چھوڑا ہے، تو اتنا اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے، ڈھال ہے۔ ڈھال کہتے ہیں پہلے زمانے میں لوہے کی ایک چیز ہوتی تھی جس سے تلوار کے وار کو روکا جاتا تھا، اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ تو جس طرح تلوار کے وار کو ڈھال سے روکتے ہیں، ایسے ہی گناہوں کے وار کو روزے سے روکتے ہیں۔ تو روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے، یعنی اب کوئی گناہ جو ہے روزے دار سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے ڈھال استعمال کر لی ہے۔ شیطان گناہ کا وار کرے گا، یہ روزے کے ڈھال سے روکے گا، یعنی کیا مطلب کہ روزے کی وجہ سے ہر گناہ سے بچے گا، نہ ٹی وی دیکھے گا، نہ اخبارات میں تصویریں دیکھے گا، اور نہ جھوٹ بولے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ سنے گا، اور جو ہے خوب اہتمام سے اطاعت اور فرمانبرداری میں لگا رہے گا۔ تو یہ روزہ گویا کہ ڈھال بن گیا گناہوں سے بچنے کے لیے۔ تو الصیام جنہ۔ پھر حضور فرما رہے ہیں کہ اذا کان یوم صوم احدکم، جب کوئی تم میں سے روزہ رکھے تو روزے کے دوران فلا یرفث، بے حیائی کی باتیں نہ کرے، بے حیائی کی باتیں نہ کرے، بےہودہ باتیں نہ کرے، فلا یرفث، بےہودہ پن نہ کرے، بےہودہ باتیں نہ کرے، بےہودہ گفتگو نہ کرے، ولا یسخب، اور گالم گلوچ بھی نہ کرے، چیخنا چلانا بھی نہ کرے۔ یہ روزے کے آداب بتائے جائے، ایسا روزہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے کہ روزے کے دوران بے حیائی کی باتیں نہ کرے، بےہودہ گفتگو نہ کرے، اور گالم گلوچ چیخنا چلانا نہ کرے، چیخ رہا ہے چلا رہا ہے، یہ بھی روزے میں نہ کرے۔ اور فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ، کوئی اور جھگڑنے لگ جائے، گالم گلوچ کرنے لگ جائے، او قاتلہ، یا لڑنے لگ جائے، تو روزے دار کیا کہہ دے، فَلْيَقُلْ، روزے دار اس سے کہہ دے، انی امرؤ صائم، کہ بھائی میرا روزہ ہے، تو مجھے گالی بک رہا ہے، میں جواب نہیں دے سکتا اس لیے کہ میرا روزہ ہے، تو مجھ سے لڑ رہا ہے، میں روزے دار ہوں، روزے سے میں نہیں لڑ سکتا۔ یہ آداب ہے۔ اب دیکھیے آج ہم نے کیا کر لیا کہ دکاندار دکان لگا رہا ہے، اور دکان لگانے میں کوئی سامان ایک دوسرے کے آگے پیچھے رکھ لیا تو دونوں دکاندار لڑ پڑے، کہتا میں روزے سے ہوں، مجھے سے برداشت نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا تو میرے سے بھی برداشت نہیں، اور روزے میں دونوں لڑ پڑتے۔ دیکھ لیجیے بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، اسی طریقے سے عورتیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں، اسی طریقے سے بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ تو حضور تو تعلیم فرما رہے ہیں کہ روزے دار کو برداشت کرنا ہے، جب کھانے پینے سے رک گیا، گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے بھی رکنا ہے، اخلاق کی بھی اصلاح کرنی ہے، اخلاق کو بھی بنانا ہے۔ گویا روزے میں یہ اخلاق کی تربیت دی جا رہی ہے کہ یہ نہیں کہ روزہ ہے تو اب گھر میں غصے سے بیٹھے رہے کہ بھائی مجھے غصہ آ جاتا ہے، گھر والے بھی ڈر رہے ہیں کہ بھائی ان کا روزہ ہے اور اگر ان کو کچھ کہا تو یہ غصے ہو جائیں گے۔
ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک جو ہے آدمی کو وہ خوش و خرم رہنا چاہیے۔ ایسی کیفیت کے جس سے لڑائی جھگڑا ہو، گالم گلوچ تک نوبت آئے، روزے میں ایسی کیفیت نہیں ہو۔ اور ایسی کیفیت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی درود شریف پڑھتا رہے، تلاوت میں لگا رہے، اعمال خیر میں لگا رہے گا، تو پھر انشاءاللہ یہ جھگڑوں کی اور جو ہے گالم گلوچ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تو روزہ تو سکھاتا ہی برداشت، روزہ تو صبر سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے۔ دیکھیے پیاس لگی ہوئی ہے، برداشت کر لیں، بھوک لگی ہوئی ہے، برداشت کر لیں۔ تو اب جامع والے نے کچھ برا بلا کہہ دیا، یہ بھی برداشت کرو۔ اگر یہ برداشت نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ روزے کا مقصد جو تھا وہ تو فوت ہو رہا ہے۔ صرف کھانا پینا چھڑانا مقصود تھوڑی، کھانا پینا چھڑانے کا مقصود یہ تھا کہ اخلاق کی بھی تو اصلاح ہو۔ اب کھانا پینا تو چھوڑ دیا مگر برداشت کچھ نہیں۔ کسی نے کچھ کہہ دیا تو جواب میں اس نے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا، پتھر کا جواب اینٹ سے دے دیا، سیر کو سوا سیر ثابت کیا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضور تعلیم فرما رہے ہیں روزے کے آداب کہ روزے میں آدمی کو اعتدال میں رہنا چاہیے اور برداشت کرنا چاہیے، ہر معاملے میں برداشت۔ تو بہرحال یہ ایک حدیث ہوئی۔ اگلی حدیث حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ان فی الجنت بابا، جنت کے 7 دروازے، 8 دروازے، اس میں سے ایک دروازہ فرماتے ہیں کہ ان فی الجنت بابا، ایک دروازہ جنت کا ایسا ہے یقال له الریان، اس کا نام ریان ہے۔ ریان کے لغوی معنی سرسبزی اور شادابی اور سیرابی، سیراب ہو جانا، یعنی سخت پیاس ہو پھر آدمی ٹھنڈا پانی پی لے تو کیسی سیرابی ہو جاتی ہے، تسکین ہو جاتی ہے۔ تو ریان کے معنی ہیں سیرابی کے۔ تو یدخل منہ الصائمون، اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے۔ اور کس شان سے داخل ہوں گے؟ روزے دار کی کیا شان ہوگی؟ فرمایا کہ یوم القیامت لا يدخل منه احد غیرہ، کہ روزے دار کے علاوہ اس دروازے سے اور کوئی داخل ہی نہیں۔ اور شان کیا ہوگی؟ یقال، قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا این الصائمون، این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں، روزے دار کہاں ہیں، روزے دار کہاں ہیں؟ اب اعلان ہوں گے، اب اولین آخرین جمع ہوں گے۔ یہ روزہ پچھلی امتوں پر بھی تھا، اس امت پر بھی ہے۔ تو پچھلی امتوں والے اور اس امت والے اور قیامت تک کے آنے والے سارے میدان قیامت میں جمع ہوں گے۔ اب ایک اعلان کرے گا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ تو اب وہ کروڑ ہا کروڑ اربوں خربوں کا مجموعہ ہوگا، اس میں سے چند روزے دار اٹھیں گے، روزے داروں کی ٹولی اٹھے گی اور اس اٹھ کر ایک طرف جمع ہوگی۔ اب کیا کہا جائے گا؟ فیقومون، اور کہا جائے گا کھڑے ہو جاؤ، لا یدخل منہ احد غیرہم، اب اس دروازے سے ان کے علاوہ کسی کو داخل نہیں ہونے دیا جائے۔ ان کو کہا جائے گا چلو بھائی اس دروازے سے داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اب یہ روزے دار باب الریان سے داخل ہو رہے ہوں گے اور وہاں داخل ہو جائیں گے۔ جب سارے روزے دار اندر چلے جائیں گے تو یہ گیٹ بند، یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب اس سے کوئی جانا چاہے گا تو اسے کہا جائے گا بھائی اس گیٹ سے نہیں جاتا، دوسرے گیٹ پر سے جاؤ، یہ گیٹ بند ہو گیا، یہاں سے جانے والے جا چکے۔ اب اندر جا کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوں گے وہ تو جنت ہے، آدمی خود ہی سوچ لے کیا کچھ ہوگا۔ وہ تو آدمی یہاں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ باب الریان میں داخل ہونے کے بعد کیسی سادابی، شادابی اور سیرابی ملے گی، کیا کچھ ملے گا۔ تو یہ روزے کی مشقت پانی اور اس کا بدلہ لا پانی اور باقی رہنے والا، اس لیے آدمی کو ذوق شوق سے جو ہے روزہ رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ فیضا داخلوا، جب سارے روزے دار باب الریان سے داخل ہو جائیں گے اغلقا، تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، فلم یدخل منہ احد، اب اس سے کوئی بھی داخل نہیں، یہ دروازہ بند۔ اب دوسرے دروازے، اور دوسرے دروازوں میں ایک باب الصلاۃ ہے، نماز والا دروازہ، تو جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہوں گے وہ باب الصلاۃ سے داخل ہو جائیں گے۔ ایک ہوگا باب الصدقہ، کہ جو کثرت سے صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے وہ اس سے داخل ہو جائیں گے۔ ایک ہوگا باب الحج والعمرہ، جو حج اور عمرہ کرنے والے ہوں گے وہ اس سے داخل ہو جائیں گے۔ ایک باب ذاکرین کے لیے، ذکر کرنے والے وہ ہنستے ہنستے داخل ہوں گے، ان کی ایک اور شان بیان کی۔
کہ ذاکر جو ہوں گے وہ حد سے داخل ہو جائیں. اس لیے کہ یہاں تو ذکر کے دوران اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت میں خوب رونا آیا تھا، تو آج اس رونے کا بدلہ اللہ تعالیٰ وہاں ہنسی کے ساتھ دیں گے کہ ہنستے ہوئے وہ باب ذکر سے داخل. اور ایک جو دروازہ ہے وہ ہے غصے کو پینے والوں کے لیے، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس. جو غصے کو پی جاتے ہیں ایک دروازہ جنت کا ان کے لیے ہے کہ جب غصہ آیا برداشت کر لیا بس، اور ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ کیا ہوا. وہی ہنسی مذاق چل رہی ہے، وہی خوشگوار چہرہ چل رہا ہے، ہلکی سی ناگواری آئی جو طبعی تقاضا تھا اور بس اس کو ایسا پی گئے کہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ کیا ہوا. تو جو ایسا غصے کو پینے والے ہوں گے ان کے لیے مستقل ایک دروازہ ہے جنت. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے جنت کے میں جانے کے اسباب بیان مہیا فرمائے. آدمی غصے کو برداشت کر لے تو ایک دروازے سے جانے کا سبب مل جائے گا، روزے کا اہتمام کر لے تو ایک اور دروازہ مل جائے گا، روز نمازوں کا اہتمام کر لے تو ایک اور دروازہ مل جائے گا. تو بھائی جنت میں داخل ہونا ہے چاہے کسی بھی دروازے سے داخل ہو، بس کوشش یہ کریں کہ وہ اعمال صالحہ اختیار کر لیں کہ جنت میں جانا اللہ تعالیٰ آسان کرے. اس کی آدمی رمضان میں کوشش کرے. اور بھائی دیکھو یہ اعمال صالحہ کا شوق اور رغبت اور ذوق یہ کب ملے گا؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی ماحول میں جڑے. ماحول میں جڑنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی نیکوں کے ماحول میں جڑے گا تو نیکی کی توفیق ملے گی، گناہوں کے ماحول میں جڑے گا تو گناہوں کی طرف میلان ہوگا. تو ماحول میں جڑنا یہ زیادہ ضروری ہے. دیکھیے اصحاب کہف یہ کفر کے ماحول میں تھے تو انہوں نے اس کفر کے ماحول کو چھوڑا اور غار میں جا کے چلے گئے غار میں ہجرت کر لی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو محفوظ رکھا، ان کو 309 سال تک سلا دیا. تو ایسے ہی آج ماحول ہر طرف گناہوں کا ہے. ان گناہوں سے بچنے کے لیے آسان حل یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جماعتوں میں نکلیں اور روزانہ مسجدوں میں اعمال میں جڑیں. تعلیم کے حلقے میں روزانہ 2.5 گھنٹے میں، روزانہ کی جو ہے وہ مشورے میں، دین کی محنت کا مشورہ کہ سارے عالم کے انسان کیسے ہدایت پر آ جائیں، اس کے لیے ہم مشورہ کریں. اور جب سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کو سوچیں گے تو خود اپنی بھی ہدایت کی فکر کریں گے، اپنے گھر والوں کی بھی ہدایت کی فکر کریں گے. تو اس لیے ماحول بنانا اور ماحول میں جڑنا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اعمال پر آنا اور اعمال پہ چلنا آسان، احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے جب آدمی ماحول میں آ جاتا ہے. تو ماحول کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ دے دیا کہ اگر ہم جماعتوں میں نکلیں اور اپنے اوقات کو لگائیں. اللہ کا فضل ہے کہ آج مسجد میں جماعت بھی آئی ہے اور انہوں نے گشت بھی کیا. تو گشت جو ہے وہ یہی یاد دہانی کے لیے ہے کہ بھئی ہم اللہ کے راستے میں نکلیں. تو گشت کے بعد پھر بیان ہوتا ہے، بیان کے بعد جو ہے وہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم سب اپنے ارادے اللہ کے راستے میں جانے کی ظاہر کریں، اظہار کریں. تو بھئی اب جو ہے یہ مطالبہ ہے کہ بھئی آدمی اپنے ارادے ظاہر کرے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنے اوقات کو فارغ کر کے نکلیں گے. والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواء منيبا. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ یہ مبارک مہینہ ہمارا ذخیرہ آخرت بنا دیجیے، ہمارا وسیلہ نجات بنا دیجیے. یا اللہ اس مہینے کو آپ کے قرب کا ذریعہ بنا دیجیے، آپ کی رضا کامل کا ذریعہ بنا دیجیے. یا اللہ آپ سے دوری کا ذریعہ نہ بنائیے،
آپ کی ناراضگی کا ذریعہ نہ بنائیے، ہمارے دلوں سے غفلت کے پردے دور فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے بھر دیجیے، اپنی معرفت کے انوار سے منور فرما دیجیے، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ جیسے آپ کے محبوب و مقبول بندے روزہ رکھتے ہیں اس طرح ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ جس طرح آپ کے محبوب و مقبول بندے تراویح میں قرآن سنتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، جن کیفیات کے ساتھ وہ سجدے کرتے ہیں، جن کیفیات کے ساتھ وہ آپ کا کلام سنتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی وہ کیفیات عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہماری تو ساری تراویحیں سارے سجدے غفلتوں کی نظر ہو رہے ہیں، آپ ہی ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ 7 راتیں بیت گئیں، 7 تراویحیں گزر گئیں، 280 سجدے ہو گئے، یا اللہ ایک بھی سجدہ دھیان والا نہ ہو سکا، سارے سجدے غفلت کی نظر ہو گئے، یا اللہ آپ تو بہت کچھ دینا چاہتے ہیں مگر ہمارے دلوں پر گناہوں کی سیاہی چڑھی ہوئی ہے، غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ کیسے دور ہیں، آپ ہی میں دور کرنا دیجیے، اپنے فضل و کرم سے ان پردوں کو دور فرما کر ہمیں رمضان کے انوار برکات سب عطا فرما دیجیے، جو کیفیات آپ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں، یا اللہ وہ کیفیات ہمیں نصیب فرما دیجیے، جن اعمال صالحہ کی توفیق آپ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں ان اعمال صالحہ کی توفیق آپ ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ہم بھی آپ کا پیارا بننا چاہتے ہیں، ہمیں بھی اپنے پیاروں میں شامل فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ہماری طرف سے پہنچا دیجیے، ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، یا اللہ آج جمعہ کا دن ہے، اطراف عالم سے کتنے لوگوں نے ہمارے آقا پر درود و سلام بھیجا ہوگا، ارے اللہ آپ نے وہ سارے وہاں پہنچائے ہوں گے، یا اللہ کتنا اطراف عالم سے درود و سلام ہمارے آقا پر پہنچایا گیا، یا اللہ ان کی مقدار کو کروڑ درجے بڑھا کر ہماری طرف سے بھی ہمارے آقا کو درود و سلام پہنچا دیجیے، ہمارے آقا کو ہم سے مسرور فرما دیجیے، یا اللہ اس رمضان کی ہمیں قدردانی نصیب فرما دیجیے، ناقدری سے بچا لیجیے، 7 دن گزر گئے کوئی قدر نہ ہو سکی، اب باقی دنوں کی یا اللہ قدردانی نصیب فرما دیجیے، آپ کی مناجات کی لذت اور حلاوت دے دیجیے، آپ کے قرآن کی تلاوت کی مٹھاس دے دیجیے، یا اللہ ذکر کی حلاوت نصیب فرما دیجیے، نمازوں میں خوشی اور خضوع اور دھیان اور توجہ نصیب فرما دیجیے، یا اللہ تمام صفات حسنہ سے ہمیں مزین فرما دیجیے اور تمام رضائی سے ہمیں پاک صاف کر دیجیے، یا اللہ تکبر سے، حب جاہ سے، حب مال سے، حب دنیا سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اور غیبت سے، جھوٹ سے اور لعن طعن کرنے سے، لوگوں کی عیب جوئیاں کرنے سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے، یا اللہ آپ کی مدد فرما دیجیے، یا اللہ آپ کی مدد فرما دیجیے، اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے، یا اللہ یہ جمعے کی آخری گھڑیاں ہیں اور عصر کے بعد کا وقت ہے، غروب کا وقت ہے اور مسجد میں بیٹھے ہیں، یا اللہ جن نے جو دعائیں سے کہا ہے ان سب کی نیک تمناؤں کو جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، سب کے دکھ سب کی پریشانیاں بیماریاں آزاریاں دور فرما دیجیے، سب کے مسائل کو حل فرما دیجیے، جو جن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے، جو بیماریاں نہیں انہیں شفا دے دیجیے، یا اللہ جو مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، ہم سب کے ساتھ خیر اور عافیت سے معاملہ فرما دیجیے، ہر قسم کی ناگہانی سے بچا لیجیے، ہر قسم کی بلاؤں سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے، امتحانوں سے بچا لیجیے، اے اللہ اپنے تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے، اللہم نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ، اللہم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا،
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ والدین میں سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، ان کو اپنے درجات اپنے پاس خاص درجات عطا فرمائیے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، ہماری طرف سے ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ والدین میں سے جو حیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیے، ان کا سایہ ہم پر تعبیر سلامت رکھیے، عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ یہ سایہ ہم پر دراز فرمائیے. اللهم انا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك.